اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 14واں پارہ سورہ الحجر کی آیت نمبر 9 سے اپنا سبق شروع کریں گے، سورہ حجر آیت نمبر 9 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اللہ تعالیٰ ایک وہ یونیورسل ٹروتھ بیان کر رہے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مبارک دور تک اور قیامت سے لے کر قیامت تک جو قائم اور دائم اور ایک اللہ تعالیٰ کے پیشین گوئی کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا نحن، بے شک ہم ہی ہیں، اللہ کی ذات ہے، نزلنا، ہم نے اتارا، الذکر، اس قرآن کو۔ پھر دیکھیں قرآن کا نام اللہ کیا فرما رہے ہیں، الذکر، یہ ذکر، یہ نصیحت، یہ قرآن بے شک ہم نے اتارا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لحافظون، ضرور بر ضرور لازماً ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ایک آیت میں انا، بے شک ہم نے، نزلنا، ہم نے اتارا، انا، بے شک ہم، لحافظون، اس کی حفاظت کرنے والے، یعنی اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ اس قرآن کو کسی انسان نے نہیں اتارا، کسی نبی نے نہیں بنایا، کسی بشر نے، کسی جن فرشتے کا یہ نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ یعنی یہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنایا ہوا یا نہیں ہے، یہ اللہ کا نازل کردہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں تمام انسانوں کو یہ کہہ کے کہ اے انسانوں، یہ دل سے خیال نکال دو کہ تم اس قرآن کا کچھ بگاڑ سکتے ہو۔ یہ دل سے خیال نکال دو کہ ذرہ برابر بھی اس میں کوئی تم تبدیلی کر سکتے ہو، یہ براہ راست ہماری حفاظت میں ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ اصلی حالت میں رہنے والا ہے۔ یہ کسی کے مٹانے سے مٹے گا نہیں، کسی کے دبانے سے یہ دبے گا نہیں، اور کسی کے اس کی قدر گھٹانے سے اس کی قدر گھٹ نہیں سکتی، اور کوئی اس کی دعوت کو روک نہیں سکتا۔ قیامت تک اس کی دعوت پہ چلنے والے اور اس کی دعوت دینے والے کم ہو سکتے ہیں لیکن وہ موجود رہیں گے۔ اس کے اندر کوئی تعریف، کوئی رد و بدل، پوری دنیا مل جائے، پوری حکومتیں مل جائیں، نئی سے نئی ٹیکنالوجی آ جائے، اس کے اندر رد و بدل نہیں کر سکتی، ممکن ہی نہیں ہے، اس چیز کا شائبہ تک نہیں ہے۔ تو آپ اس چیز کا تھوڑا سا یہ اندازہ کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب نبوت کا دور تھا، کوئی ایسی کتابی شکل میں قرآن موجود نہیں تھا، کوئی لکڑی کی چھال پہ لکھا جا رہا ہے، درختوں کی چھال پہ لکھا جا رہا ہے، کوئی لکڑی پہ لکھا جا رہا ہے، کوئی پتھر پہ لکھا جا رہا ہے، کوئی کسی چیز پہ، کوئی چھال پہ، کوئی چمڑے پہ، کوئی جو کسی کے پاس میسر تھا، اور کچھ جو حصہ یاد ہوتا تھا۔ یعنی کسی بھی شخص کے پاس پورے کی پورے قرآن کے جتنے نازل ہوا تھا، مکمل ہوا تھا، وہ شاید ہی موجود ہو۔ حفظ تھے اتنے زیادہ لوگ نے، کسی کو کوئی حصہ یاد تھا، کسی کو کوئی، تو کوئی آج کی ٹیکنالوجی نہیں تھی، کوئی طباعت نہیں تھی، کوئی ڈیجیٹلائزیشن نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ پاک نے اس زمانے سے حفاظت کر کے آج تک پہنچا دیا، تو اب تو اس میں تعریف کرنا ہی مشکل ہو گیا۔ اب تو یہ اتنے حفاظ ہیں، اتنی ٹیکنالوجیز میں مسلمانوں نے الحمدللہ اللہ کی فضل سے اس کو منتقل کر دیا ہے کہ اب اس کے اندر کوئی تعریف ممکن ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی اگر سمجھنا چاہے، دیکھنا چاہے، تو اس کو ہر جگہ سے مل جاتے۔ اتنے ایپس ڈیولپ کر لیں الحمدللہ مسلمانوں نے، اور ایسی ایسی چیزیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اور اس کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور سارا باقی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی پوری ہمارے پاس پہنچی، کیونکہ اللہ نے اس کو بھی قیامت تک رکھنا تھا، اور یہ قرآن بھی بالکل صحیح اصلی حالت میں قیامت تک کے لیے اللہ نے محفوظ کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، اور جس کی حفاظت اللہ کرے اس کو کوئی کیا ختم کر سکتا ہے، یا اس میں کیا تعریف کر سکتا ہے، یا کیا مجال ہے کسی انسان کی کہ اس کے بارے میں کوئی وہ غلط فہمی پیدا کرے؟ نہیں، اگر ہے تو ہمارے دلوں کی اپنی کوئی کدورت ہو سکتی ہے، اس قرآن کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کوئی ایک نقطے کا بھی فرق نہیں ہے،
اور پوری دنیا اس بات پہ گواہ، یہ کتنا بڑا معجزہ ہے اللہ کی ذات کا۔ کوئی اور کتاب دکھا دے، علماء نے خود تعریف کر دی ہیں، اس میں تو کسی کے مجال نہیں کہ کوئی دشمن بھی تعریف کر سکے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور بے شک یقیناً ہم نے ہی بھیجے ہیں من قبل کا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے، فی شیاء الاولین، پہلے بہت ساری امتیں، بے شک ہم نے بہت سارے پہلے لوگ بھی پیدا کیے ہیں، بہت ساری امتیں آپ سے پہلے گزری ہیں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ، اور جو آتے ہیں ان کے پاس کوئی پیغمبر، الا کانوا بہ یستہزئون، یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ سے پہلے بھی ہم نے بہت سارے رسول بھیجے ہیں، اور ان امتوں کا، ان لوگوں کا بھی یہی طریقہ کار تھا کہ وہ دین کا مذاق اڑاتے تھے، دین کی دعوت دینے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، شاعر دین کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایسا کبھی نہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو مشرکین مکہ کر رہے ہیں، یہ پہلے بھی نبیوں کے ساتھ یہی ہوتا رہا ہے۔ رسولوں کا مذاق، اللہ فرما رہے ہیں یہ نسل در نسل چل رہا ہے، پہلی بھی نسل انسانی کرتی تھی، آج بھی نسل انسانی کرے، یہ رسولوں کے ساتھ مذاق ہو رہے ہیں۔ کذالک، اسی طرح جیسا کہ نسلوں کو پرو دیا ہے ان کو، ڈال دیا ہے ان کے اندر، نسلوں کو ہوتا ہے جیسے موتی پرونا یا سوئی میں دھاگا ڈالنا جیسے ہوتا ہے، یہ ایسے پروئے فی قلوب المجرمین، وہ پہلی امتوں کے مجرم ہوں، اللہ کا قانون توڑنے والے، یا آج کے دور ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب ایک جیسے ہیں، یہ وائرس ان کے اندر نسل در نسل چل رہا ہے، یہ پروئے ہوئے ہیں گویا کہ ایک موتی بنے ہوئے ہیں، ایک ہار بنے ہوئے ہیں، یہ آپس میں ایک سلاخ کے اندر جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تکذیب کرنی اور گمراہی کا راستہ اختیار کرنا، یہ اس میں سب برابر ہیں، یہ ایک ہی بیماری میں سارے کے سارے مبتلا ہیں کہ نبیوں کا مذاق اڑانا، اللہ کی تعلیم کا اور نبیوں کی تعلیم کا اور وحی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لا یؤمنون بہ، نہیں ایمان لائیں گے یہ بہی، اس پر، یعنی نہ توحید پر، نہ رسالت پر، نہ قرآن پر، یہ نہیں ایمان لائیں گے۔ وقد خلت سنت الاولین، اور بے شک پہلے لوگوں کی جو مجرمین تھے، اللہ نے بتایا کہ ان سب کے دل ایک جیسے ہیں، قلوب المجرمین، سب کے دلوں مجرموں کی طرح ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں لائیں گے ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر بھی، اور پہلے انبیاء پر بھی، اور نہ اللہ کی توحید پر۔ کیوں کہ یہ سارے کے سارے ان پہلے کی جو عادت گزر چکی ہے وہی عادت ہے، جو بیماری ان کو تھی وہ ان کے ساتھ ہے، یعنی رسولوں کا جو استہزاء کرتے ہیں ان کا جو انجام ہے، ان کا انجام بھی ان کا بھی ایسے ہی ہوگا جو ان کا انجام ہوا تھا۔ انہیں سمجھا دیں کہ انہوں نے نہیں مانا تھا، سب تباہ و برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، بڑے بڑے طاقتور اور قومیں اور گھر بنائے ہوئے پتھر کاٹ کاٹ کے سب کے سب ختم ہو گئے۔ تو اللہ کی بھی وہی طریقہ ہے اور ان لوگوں کا بھی وہی طریقہ ہے، یہ نہیں مانیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دیں گے، اللہ کا عذاب آ جائے گا ان کے اوپر۔ لو فتحنا علیہم بابن، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایمان نہیں لائیں گے، اے مسلمانوں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لو فتحنا، اور اگر کھول دیں ہم، یعنی اللہ کھول دے، علیہم ان کے اوپر، بابم من السماء، آسمان کا دروازہ، اگر اتنا بڑا معجزہ ان کو دکھائیں کہ آسمان میں ایک دروازہ کھل جائے، وہاں سے یہ فرشتوں کو آتے جاتے دیکھیں، یہ خود چڑھیں اوپر اور عالم بالا کو دیکھیں، وہاں پہ کیسی دنیا ہے، کس طریقے سے نظام وہاں کا چلتا ہے، فرشتے کیا کر رہے ہیں، سارے یہ اگر اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں تو اللہ فرماتے ہیں فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اس راستے سے ان کا آنا جانا بھی ہو، آتے جاتی اللہ کی مخلوق کو بھی دیکھیں اور یہ خود بھی اس پہ چڑھ جائیں، یعنی اتنے بڑے اور معجزے کے دلیل کو بھی وہ رد کر دیں گے، کسی علم کے بنیاد پہ نہیں، کسی حقیقت کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ کس بات پہ؟ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، یہ کہیں گے ہماری تو آنکھیں مسحور ہو گئی ہیں، ہم تو مخمور ہو گئے ہیں، ہمیں تو کچھ نشہ سا چھا گیا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، بل نحن قوم مسحورون، ہمیں سیر زدہ کر دیا گیا، ہمارے اوپر جادو کر دیا گیا، یہ بھی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنے سرکش اور اتنے ضدی لوگ ہیں کہ اگر ان کے سامنے آسمان کا دروازہ بھی کھول دیا جائے اور اس سے فرشتوں کو آتے جاتے دیکھیں، خود بھی یہ اس کے اوپر چڑھتے رہیں، لگاتار چڑھیں اتریں آتے جاتے رہیں، یہ تب بھی نہیں مانیں گے۔ تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ علم کی دلیل ان کے پاس جب نہیں رہے گی تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ہمارے اوپر تو جادو ہو گیا، ہماری آنکھوں پر تو جادو ہو گیا، ہم پوری قوم پہ جادو ہو گیا ہے۔
वलक़द और बेशक यकीनन जअलना बनाए हमने अल्लाह ताला ने फिस समाए आसमानों में बुरूजन बुर्ज। बुर्ज कहते हैं नुमायां जगह को। अल्लाह ताला ने आसमान को कुछ महफूज और मखसूस हिस्सों में तकसीम किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने आसमानों को कुछ मखसूस हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। यानी जिसने ईमान लाना है वो तो ज़ाहिरी आसमान को देख के भी समझ जाता है, तो जो नहीं मानता उसके लिए हुज्जतें बहुत हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं कि हमने आसमान को मुख्तलिफ़ हिस्सों में महफूज खित्तों में तकसीम किया हुआ है। और जैसे चमकते हुए सितारे उन हिस्सों को कहते हैं, ज़ाहिर करते हैं, बड़े बड़े बुर्ज सैयारे, ये अल्लाह ताला की कुदरत की पहचान है, अल्लाह ताला की ज़ात की पहचान है। वज़य्यनहा लिन्नाज़िरीन, और उस आसमान को हमने देखने वालों के लिए खूबसूरत बना दिया। आसमान जो देखते हैं, रात को देखें तो हकीकत है इतना खूबसूरत नज़र आता है, जब चाँद भी चमक रहा होता है, सितारे चमक रहे होते हैं, कोई छोटा टिमटिमा रहा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई उससे बड़ा होता है। ये सारे अल्लाह ने खूबसूरती बनाई है, लेकिन आसमान अल्लाह ताला ने बहुत मजबूत बनाए हैं, किसी की मजाल नहीं है। वह हफिज़ ना, हाँ, और हमने हिफाजत की है इस आसमान की, मिन कुल्ली शैतान रजीम, हर किस्म के शयातीन से जो अल्लाह के दरगाह से धरकारे हुए हैं, यानी शैतान और उसके चेले। शैतान आग से बनी जो मखलूक है उसकी रसाई आलम बाला तक थी। उसके बाद जब ये कुरान का नज़ूल शुरू हुआ तो फिर अल्लाह ताला ने उनकी एक हद मुकर्रर कर दी है, और उस हद से वो आगे जाएं अगर इल्ला मनिस्तरा का, अगर ये उस हद से आगे जाएं कुछ सुन गुन लेने के लिए, कुछ चोरी करने के लिए, असम आके वो कुछ सुने, फ़अत बाहू शहाब मुबीन, तो आग का शोला उनके पीछे आता है। अब अल्लाह ताला ने उनको वो रसाई एक हद बना दी है, उससे आगे वो नहीं जा सकते। वहाँ की अगर कोई आलम बाला की बातें बयान कर रहे हैं, कोई जिन्नात के ज़रिए से या जिन कर रहे हैं या जिन्नात के ज़रिए से इंसान मालूम करता है, तो वो सब के सब झूठे हैं, वो गैब का इल्म उनके पास कोई नहीं है। अल्लाह पाक ने हद मुकर्रर कर दी है। तो शैतान जिन्नात को इंसान की निस्बत ज़्यादा रसाई हासिल है, मगर उनकी भी आलम बाला में एक हद है। उस हद को अगर क्रॉस करें तो ये उनको एक आग का शोला आग के आता है जो उनको भस्म कर देता है, वो उससे भाग जाते हैं या उससे भस्म हो जाते हैं। तो ये शाब साकब उससे मुख्तलिफ है, जो अल्लाह ताला हमें इससे बता रहे हैं वो उस बात से मुख्तलिफ है। जो कुछ हमने सही सही पढ़ा अल्लाह हमारे ज़हनों में दिलों में बिठा दे। जहाँ जहाँ पढ़ते हुए बोलते हैं हमसे गलती हो गई, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, और उन गलत बातों को हमारे ज़हनों से दिलों से अल्लाह की ज़ात निकाल दे।